السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک اور پیاری سی کہانی لے کر۔ تو پلیز اس کہانی کو پوری سنیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس کی سرحدوں کے پار ایک خوبصورت اور چھوٹی سی سلطنت تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر جنت کا سا گماں ہوتا تھا۔ وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ ہارون تھا۔ بادشاہ بہت بہادر، رحم دل اور نیک دل تھا۔ ساری رعایا بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کے دل میں ہر وقت ایک خیال رہتا تھا کہ کہیں اس کے دور حکومت میں کسی شخصی حق تلفی نہ ہو، کوئی غریب رات کو بھوکا نہ سو جائے۔ بادشاہ نے کسی عقل مند سے سنا تھا کہ جس بادشاہ کے دور حکومت میں اس کی رعایا خوش نہیں رہتی، قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا۔ بادشاہ روزانہ عام آدمی کا بھیس بدل کر رات کو سارے ملک میں گشت کیا کرتا تھا۔ کسی غریب کو دیکھتا تو فوراً اس کی مدد کرتا، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی مدد کرنے والا ان کا اپنا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی سلطنت چھوڑ کر 2 سمندر پار ایک بہت ہی خوفناک پہاڑ تھا۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام شیش جادوگر تھا۔ اس نے پہاڑ کے ارد گرد جادو کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ پائے۔ وہ بادشاہ کا پرانا دشمن تھا۔ جب وہ لوگوں کو رحم دل بادشاہ کی تعریف کرتے دیکھتا تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اس نے کئی مرتبہ بادشاہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس لیے مکار جادوگر کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ بادشاہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکثر پریشان رہتا تھا۔ وزیروں اور رشتہ داروں نے بادشاہ کو دوسری شادی کے لیے کہا، مگر بادشاہ نہ مانا، کیونکہ اسے ملکہ فرحانہ سے بہت محبت تھی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا۔ اس کی رعایا بھی بادشاہ کے لیے دعا مانگتی کہ اے اللہ، ہمارے بادشاہ کو بیٹا یا بیٹی عطا کر دے تاکہ سلطنت کا وارث پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر خدا نخواستہ بادشاہ فوت ہو گیا تو جادوگر سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ آخرکار اللہ نے ان سب کی دعائیں سن لی۔ ملکہ کے یہاں خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی، سرخ و سفید گول مٹول بچی، بڑی بڑی آنکھیں اور نازک ہونٹ۔ جب مسکراتی تو ایسا پتہ چلتا جیسے پھول گر رہے ہیں۔ بادشاہ نے شہزادی کا نام ناز رکھا۔ شہزادی جوں جوں بڑی ہوتی گئی اس کے حسن کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ ہر ملک کے شہزادے کی خواہش تھی کہ اس کی شادی شہزادی ناز سے ہو۔ ایک رات بادشاہ نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی باغ میں کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی ہے۔ اچانک شہزادی نے دیکھا کہ ایک خوفناک پنجہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پنجہ ایک دم شہزادی کو لے کر آسمان کی وسعتوں میں کھو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ فوراً ملکہ کے کمرے میں جا کر دیکھتا ہے تو شہزادی واقعی غائب تھی اور ملکہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا تو وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادی بستر سے غائب تھی۔ کنیزوں نے محل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن شہزادی کو ملنا تھا نہ وہ ملی۔ ملکہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ بھی بہت پریشان تھا۔ بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہ شیش کا ہی کام ہے۔ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شہزادی ناز کو ڈھونڈ کر لائے گا، نہ صرف اس کی شادی شہزادی ناز سے کر دی جائے گی بلکہ اسے سلطنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس اعلان سے بہت سے ملکوں کے شہزادے اور دوسرے لوگ شہزادی کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب شہزادی کا حال سنیے۔ شہزادی کو جادوگر شیش نے قید کر رکھا تھا، کیونکہ جب شیش کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے یہاں لڑکی ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب بادشاہ سے سخت انتقام لوں گا۔ اب وہ موقع کی طاق میں رہنے لگا کہ کب شہزادی اکیلی ہو اور وہ اپنا کام شروع کریں۔ آخر ایک دن موقع پا کر وہ شہزادی کو باغ سے لے کر غائب ہو گیا۔ ہوا یوں کہ اس رات شہزادی ملکہ کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ اس نے دیکھا کہ چاند کی روشنی میں باغ کا منظر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ باغ میں آ گئی اور چہل قدمی کرنے لگی۔ جادوگر جو جادو کے آئینے سے ہر وقت دیکھتا رہتا تھا، اس نے جب شہزادی کو اکیلے دیکھا تو فوراً اپنے جادو کے
پنجے کو حکم دیا کہ شہزادی کو پکڑ لائے۔ پنجے نے پہنچتے ہی شہزادی کی گردن دبوچی اور لے کر اڑ گیا۔ شہزادی اس اچانک آفت سے گھبرا گئی، لیکن جب اس نے خوفناک پنجے کو اپنے آپ کو اتنی بلندی پر دیکھا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ پنجہ اسے لے جا کر جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ جادوگر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب دیکھتے ہیں کہ شہزادی کو کون چھڑانے آئے گا۔ جہاں اس نے بہت پہلے ہی لوگوں کو قید کر رکھا تھا، وہیں شہزادی کو بھی بند کر دیا۔ ادھر سب ملکوں کے شہزادے شہزادی کو تلاش کرنے نکلے، لیکن تھک ہار کر واپس آ گئے۔ جب ملک فارس کے شہزادے نے یہ سنا کہ شہزادی ناز محل سے غائب ہو گئی ہے تو اس نے شہزادی کو ڈھونڈنے کی ٹھانی۔ اپنے ماں باپ سے اجازت لی، شاہ ہارون کے پاس آیا اور اسے تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں شہزادی ناز کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا۔ پھر شاہ ہارون کو خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ منزل کا کچھ پتہ نہ تھا، لیکن وہ چلتا رہا۔ سفر کرتے کرتے اسے 4 دن بیت گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک جنگل میں داخل ہوا، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شہزادہ سوچ رہا تھا کہ وہ رات کہاں گزارے۔ اچانک اس کو دور سے روشنی دکھائی دی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گھوڑے کی روشنی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ شہزادہ اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، مجھے سب کچھ معلوم ہے کہ تم کس لیے آئے ہو۔ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ پہلے تم کھانا کھاؤ، پھر آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ شہزادہ کھانا کھا کر سو گیا کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ دوسری صبح جب وہ بیدار ہوا تو بزرگ نے کہا، بیٹا، یہ تلوار لو اور اپنا کام شروع کرو۔ جادوگر نے جادو سے پہاڑ کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں۔ اس تلوار کی نوک کو دیوار سے لگانا، اندر جانے کا راستہ خود بخود بن جائے گا، اور اس تلوار سے شیش جادوگر کا کام تمام کر دینا۔ شہزادہ بہت مصیبتوں کے بعد جادوگر کے محل میں پہنچ گیا۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اگر میری مدد کی ضرورت ہوئی تو تم زور سے مجھے آواز دینا، میں آ جاؤں گا۔ جادوگر اپنے محل میں سویا ہوا تھا، اسے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ شہزادے نے موقع پا کر اچانک حملہ کر دیا۔ جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ ایک دم زور سے آندھی چلی اور زلزلہ آیا، اور اس کے بعد آسمان صاف ہو گیا۔ اس نے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا اور شہزادی کو ساتھ لے کے اپنے ملک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اسے گلے لگا لیا اور شہزادے کا شکریہ ادا کیا، اور وعدے کے مطابق شہزادے خرم کی شادی شہزادی ناز سے کر دی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میری سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو جلد سے جلد مل سکیں۔